أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل اور ان کے فرج میں گشائش، اور تمام مؤمنین و مؤمنات جو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں ان سب کی سلامتی، عزاداران سید الشہداء کی سلامتی، حسینیوں کی سلامتی، علماء کرام کی سلامتی، مراجع کرام کی سلامتی، اور آپ سب اپنی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، کل آپ حضرات کے سامنے ہم نے رضائے الہی کے حوالے سے گفتگو کی تھی. کل کی مجلس کا خلاصہ اور ہمارا موضوع یہ تھا کہ جب انسان مقام رضائے الہی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا کمال شروع ہو جاتا ہے. انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان خدا کی مرضی حاصل کر لے. انسان کا سب سے بڑا کمال ہے. اور یقیناً ہمارا ہدف، ہمارا مقصد صرف و صرف رضائے الہی ہوتا ہے. مثلا آپ یہاں مجلس سے نکلیں اور مجلس سے نکلنے کے بعد کسی نوحہ خان سے کہنے لگیں بڑا اچھا آپ نے نوحہ پڑھا، یا کسی خطیب سے کہنے لگیں قبلہ کیا بہترین خطابت تھی، کیا لب و لہجہ تھا اور کیا انداز تھا، کیا فضائل آپ نے بیان کیے. تو وہ مولانا، وہ خطیب یا اسی طرح وہ نوحہ خان جواب میں کیا کہے گا کہ بھیا بس دعا کریں بی بی راضی ہو جائیں، امام حسین راضی ہو جائیں، خدا راضی ہو جائے. تو انسان کا سب سے بڑا مقصد رضائے الہی ہوتا ہے، خدا کی قضا میں راضی رہنا، خدا کی رضا میں راضی رہنا انسان کا سب سے بڑا ہدف اور سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے. آپ کربلا میں جائیں، کربلا کے جتنے بھی قصات آپ پڑھیں گے تو ہر جگہ آپ کو رضائے الہی کی بو محسوس ہوگی. ہر جگہ جتنے بھی اصحاب تھے انہوں نے امام حسین کی مدد کی، امام حسین کا ساتھ دیا. کس لیے؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے. بنی ہاشم جو امام حسین کے ساتھ تھے یقیناً امام حسین کی مدد فرمائی. کس لیے؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے. اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا مقصد رضائے الہی تک پہنچنا ہونا چاہیے. ہر کام میں جو بھی ہم کریں اس میں ہمارا مقصد خداوند متعال کی رضا کو حاصل کرنا. ہمارے یہاں بعض روایتوں میں
رضائے الہی کے حوالے سے، اور وہ لوگ کہ جو رضائے الہی خدا کی رضا کو ناراضگی سے بدل دیں، یعنی خدا کی ناراضگی کو خرید لیں، ان کی مذمت ہوئی ہے کہ اس نے جو ہے اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کی ناراضگی اس نے خرید لی. یعنی جس کام میں اللہ کی مرضی نہیں تھی، مثلا گناہ، خدا نہیں چاہتا کہ آپ گانے سنیں، خدا نے منع کیا ہے کہ آپ کوئی اس طرح کی جو غیر اخلاقی چیزیں وہ آپ دیکھیں، خدا نے منع فرمایا ہے. خدا نے منع کیا ہے کہ آپ گانے وغیرہ، یہ میوزک، ان تمام چیزوں سے دور رہیں. اگر آپ نے ان تمام چیزوں میں قدم رکھا تو یقیناً آپ نے خدا کی ناراضگی کو خرید، خدا کی رضا نہیں خریدی. لیکن جن چیزوں کا خدا نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا، مثلا نماز قائم کریں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، امام حسین پہ گریہ کریں، امام حسین کے لیے فرش عزا بچھائیں، اور یقیناً اس چیز کو جب آپ انجام دیں گے تو خدا کی رضا حاصل ہوگی. آپ بیدار ہیں انشاءاللہ. میں ایک مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے واضح و روشن ہو جائے. میں تھوڑا سا 2-3 الفاظ کا اور اضافہ کروں. میری طرف توجہ رکھیے، انشاءاللہ موضوع سمجھ میں آئے گا. اگر توجہ ادھر سے ادھر ہوئی تو یقیناً ممکن ہے نتیجہ کچھ اچھا نہ لے کے جائیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیتی جاگتی صلوات پڑھیں، درود محمد. ایک خطیب کو نہ لفافے میں تکلیف ہوتی ہے، نہ تبرک میں تکلیف ہوتی ہے، نہ وہ اپنی جو خدمات ہوتی ہے اس میں بھی تکلیف نہیں ہوتی. خطیب کو تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ خطیب منبر پہ ہو اور لوگوں کی آنکھیں ادھر ادھر، واقعی بڑی تکلیف ہے. تو یہ تکلیف مجھے نہ دے. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. خلاصہ ایک چھوٹی سی بات اور کرتا چلو، پھر بغیر کسی مقدمے بحث کی شروعات کرتے ہیں. ہمارے یہاں فی الحال رواج یہ ہے ہماری زندگیوں میں، ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں کیا کہتے ہیں، فلاں کام کریں یا فلاں کام نہ کریں. فلاں کام کریں کیوں؟ ہم لوگ واہ واہ کریں گے، لوگوں کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. اور فلاں کام نہ کریں کیوں؟ کیا وہ ہمارے وہ تایا ہیں، وہ ابو ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں، وہ ویسا کہتے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگے گا. یہ بار بار یہ جملہ بہت ہی زیادہ یوز ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ہماری زندگی میں لوگوں کی اہمیت ہے، لیکن مع الاسف الشدید خدا کی اہمیت نہیں. لوگوں کی اہمیت ہے، وہ لوگ جو آپ ہی کی طرح ہیں، وہ لوگ جو آپ ہی کی طرح گنہگار ہیں، ان کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن خدا کی اہمیت نہیں ہوتی. اگر کوئی انسان خدا کی رضا کے لیے کام کرے تو وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا نہیں کہیں گے، کوئی پرواہ نہیں خدا کی رضا کے لیے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جائے، میں یہیں سے اپنی بحث کا آغاز کر رہا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، میری طرف توجہ رہے گی تو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ خدا کا شکر ادا کریں آپ کو کوئی لائیو خطیب سننے کو مل رہا ہے. نہیں تو فی الحال جو حالات ہیں، بالخصوص یو پی کے جو حالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، بس اللہ ہی خیر کرے. خلاصہ چھٹے امام فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے خدا سے کہا، پروردگارا کیا تیرے نزدیک کوئی ایسا بندہ ہے جسے تو بہت پیار کرتا ہو؟ یعنی کوئی ایسا آدمی، ایسا بندہ ہے جسے تو مجھ سے بھی زیادہ یا میرے برابر پیار کرتا ہو یا مجھ سے کم پیار کرتا ہو؟ یعنی میرے بعد کوئی بندہ ایسا ہے جسے تو پیار کرتا ہو؟ کیونکہ جناب موسیٰ کی قوم میں زیادہ تر لوگ بنی اسرائیل اور تمام چیزیں فتنہ و فساد. خدا نے کہا ایک بندہ ہے جس سے میں بڑا شدید عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. اب جناب موسیٰ میں جاننے اور سننے کا اصرار پیدا ہوا کہ آخر جانو تو صحیح وہ شخصیت ہے کون، اس کی صفات کیا ہیں. اب اصرار کرنا شروع کیا، پروردگارہ بتا تو صحیح وہ ہے کون. خدا نے کہا وہ آدمی فلاں منطقے فلاں جگہ ایک دریا ہے اور اس دریا کے پاس میں رہتا ہے. اب جناب موسیٰ نے زیادہ سفر تیار کیا اور چل دیے اس آدمی کی تلاش میں. دریا پار کی، دریا پار کرنے کے بعد دیکھا ایک بیاباں، ایک جنگل، نہ کوئی لوگ ہیں، جانور ہیں چھوٹے موٹے. اب موسیٰ تعجب میں پڑے. وہاں ان کو ایک آدمی نظر آیا جس کے برس کی بیماری، وہ جو سفید داغ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بیماری، پیر کمزور، حلیہ عجیب و غریب، کپڑوں لپڑوں کا کوئی پتہ لتا نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، گھر نہیں ہے.
اب جب اس آدمی کو دیکھا موسیٰ نے ہلکی پھلکی توجہ دی, زیادہ توجہ نہیں دی, سوچا کوئی اور ہوگا, تو وہاں دیکھا تو اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آیا. اب جناب موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں اپیل کی, جبرائیل نازل ہوئے. جبرائیل سے جناب موسیٰ نے کہا اے جبرائیل کیا یہ وہی آدمی جس کے بارے میں خدا کہہ رہا تھا؟ جبرائیل نے کہا نعم, یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں خدا نے بتایا. اب جناب موسیٰ تعجب بھی, میں اپنے الفاظ میں کہوں, جناب موسیٰ یہ سوچ رہے تھے کوئی آدمی ہوگا اور خوب نمازیں پڑھنے والا ہوگا, خوب روزے رکھنے والا ہوگا, خوب صدقات و خیرات کرنے والا ہوگا. وہاں دیکھا تو مسئلہ الگ, نہ نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا, نہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا, کچھ نہیں, بس خدا اسے پسند کرتا ہے. اب موسیٰ تعجب میں جبرائیل سے کہا جبرائیل علت کیا ہے, کیوں خدا اسے پسند کرتا ہے؟ کہ ٹھہرو خود سمجھ جاؤ گے, کہ خود سمجھ جاؤ گے, کہ سمجھاؤ. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اس آدمی کی ایک آنکھ خراب ہو گئی, ایک آنکھ خراب ہو گئی. اب جیسے اس کی ایک آنکھ خراب ہوئی, ہم اور آپ کیا کرتے؟ پکڑتے ہو یہ وہ, ادھر بھاگو ادھر بھاگو, ہمیں دیکھو آنکھ میں کیا ہو گیا, آپ بھی دعا کرو ہماری آنکھ خراب ہو گئی, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, کوئی ڈاکٹر کا کانٹیکٹ دو ہمیں, ہم ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں, علت پوچھی تھی نا جبرائیل سے, کیا وجہ ہے کہ خدا اسے پسند کرتا ہے؟ جبرائیل نے کہا خود دیکھو. تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ خراب ہو گئی. اب جیسے ہی اس کی آنکھ خراب ہوئی, موسیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اب جیسے اس کی آنکھ خراب ہوئی, اس بندے نے کسی سے کہا نہیں یا افسوس نہیں کیا, فوراً سجدے میں گیا, خدا کا شکر ادا کرنے لگا. فوراً سجدے میں گیا, خدا کا شکر ادا کرنے لگا. اب جب خدا کا شکر ادا کر لیا تو بیٹھا خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر, یقیناً کوئی حکمت ہے, کوئی راز ہے, کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے میری ایک آنکھ خراب ہو گئی, لیکن تیرا شکریہ اس لیے کہ میری دوسری آنکھ صحیح و سالم ہے. اب موسیٰ کو سمجھ میں آیا کہ خدا اس کو کیوں پسند کرتا ہے, کیونکہ خدا کے ہر کام میں, ہر فعل میں, ہر امر میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کرتا تھا, تسلیم کرتا تھا. کوئی چوں و چھرا نہیں, کوئی ناشکری نہیں. ہمارے یہاں فی الحال ہم جب بارش نہیں ہوتی تو بارش کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں, ہم بارش ہو جائے, یہ ہو جائے. خدا بھی پتہ نہیں کیا اتنی گرمی پھیلا رکھی ہے, بارش کر دے بارش کر دے بارش کر دے. اور جیسے ہی بارش شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیا ہو رہا بھائی, دلی بھر گیا ہے, پانی چاروں طرف ہے, ممبئی بھر گیا, فلاں بھر گیا, یہ بھر گیا, وہ بھر گیا. خلاصہ کسی فعل میں ہم راضی نہیں ہوتے ہیں, کسی فعل میں راضی نہیں ہوتے. میرے گاؤں میں ایک ہی وقت میں دو آدمی کہتے بارش ہو, ایک ہی وقت میں دو آدمی کہتے بھیا اب دعا کرو بارش نہ ہو بالکل. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے گنے میں پانی لگنا ہے, کوئی کہہ رہا نہیں ہمارے وہ گیہوں یا وہ کیا بولتے ہیں چاول کے وہ دھان کہ وہ لگے ہوں, بارش ہو جائے گی, وہ خراب ہو جائیں گے. تو ایک وقت میں سب راضی نہیں ہے. راضی وہی ہوگا جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کرے گا. خدا کی رضا خریدنا کوئی آسان چیز نہیں ہے, کوئی ایزی فیل نہیں ہے. اگر خدا کی رضا خریدنا آسان ہوتا تو آپ بھی امام حسین علیہ السلام کی طرح خدا کی رضا حاصل کر لیتے. جب ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خدا کی شکایت کرنے لگتے ہیں, پھر امام حسین کی وہ رضائے الہی کے مقام تک پہنچنا, اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. امام حسین نے کیا کیا کہ خدا نے اپنی پوری مرضی امام حسین کو عطا کر دی. بس آ گیا میں آپ کی منزل پہ. امام حسین نے کربلا میں ایسا کیا کیا, پوری خدا کی مرضی امام حسین کے ہاتھوں میں. امام حسین جو چاہے جس کو چاہے بخشوا دے. اور امام حسین نے جب سب کچھ قربان کر کے خدا کی مرضی خرید لی, خدا نے عظیم درجوں سے نوازا. جناب موسیٰ کو عظیم درجوں سے نوازا. اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے جو خداوند متعال نے امام حسین کو عطا کیا؟ ایک چھوٹی سی کربلا. آج بھی ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں سارے حالات کے باوجود آج بھی کربلا کی بھی آپ ویڈیوز وغیرہ اٹھا کے دیکھیں تو کربلا میں ہجوم ہے, لوگ زیارتوں کے لیے آ رہے ہیں امام حسین کی. اس سے بڑی نعمت کیا ہے, اس سے بڑا درجہ کیا ہے امام حسین کا؟ امام حسین کا درجہ بتائیں اسی کربلا کے حوالے سے روایتوں میں موجود ہے. جو بھی کوئی انسان کربلا کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے
جب ارادہ کرتا بھی زیارت کی نہیں، ارادہ کیا کہ ارادہ جب کرتا ہے تو ملائکہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. جب اس کا پہلا قدم راہ حسین میں نکلتا ہے، کربلا کی جانب نکلتا ہے، تو روایتوں کے جملے ہیں کہ ملائکہ اس کے تمام گناہوں کو ہاتھوں میں لیتے ہیں اور جیسے جیسے یہ چلتا رہتا ہے ایک ایک گناہ اس کا معاف کرتے رہتے ہیں. روایت ہے، کامل الزیارات میں روایت موجود ہے. عظمت بتا رہا ہوں امام حسین کی عظمت، اور یہ عظمت جو امام حسین کی ہے اس کی علت کیا ہے، راز کیا ہے. آپ حضرات کے سامنے میں نے راز بتایا کہ امام کے پاس جو کچھ تھا مولا نے راہ حسین میں، راہ خدا میں قربان کر دیا. خدا نے اپنی مرضی نے عطا کی ہے. فرماتے ہیں جیسے ہی کوئی انسان ارادہ کرتا ہے تو ملائکہ اس کے گناہ ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، جیسے جیسے وہ چلتا رہتا ہے ایک ایک گناہ اس کا معاف ہوتا رہتا ہے. اب آگے ہے، کہتے ہیں جب وہ کربلا میں داخل ہو جاتا ہے، جب وہ حائر کے قریب آتا ہے، حائر جہاں امام حسین کی زری والا دائرہ، جب اس دائرے میں آتا ہے تو روایتوں کے جملے ہیں، روایتوں میں موجود ہے ناجاہ اللہ، وہ انسان، وہ زائر خدا سے نجوا کرنے لگتا ہے، خدا سے باتیں کرنے لگتا ہے. نہیں سمجھ سکتی، ہماری عقلیں مبہوت ہیں، ہم درک نہیں کر سکتے. خدا سے نجوا، خدا سے باتیں. اسی طرح روایتوں میں ہے جو بھی چاہتا ہو خدا سے عرش الہی پہ ملاقات کرے وہ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے، عظمتوں سے نوازا ہے. آپ کو پتہ، ایک جملہ اور آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، پتہ ہے ملائکہ اور انبیاء کا سب سے بڑا فخر کیا ہے؟ ملائکہ اور انبیاء کا سب سے بڑا فخر کیا ہے؟ امام حسین کی زیارت، امام حسین کی خدمت. مجھے نہیں پتا کیسے آپ حضرات سن رہے ہیں. امام حسین کی خدمت ملائکہ کا سب سے بڑا فخر ہے. اور بتاؤں جبرائیل کا سب سے بڑا فخر کیا ہے؟ جبرائیل کس بات پہ فخر و مباحات کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جبرائیل کا سب سے بڑا فخر ہے امام حسین کا جھولا جھلانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقین جانے کیا کہنا. جبرائیل کے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ جبرائیل حسین کا جھولا جھلاتے ہیں، فاطمہ کی مدد کرتے ہیں، فاطمہ کے ساتھ چکی چلاتے ہیں. یہ جبرائیل کا فخر ہے، مباحات ہے. روایتوں میں موجود ہے ما من ملک ولا نبی مرسل، کوئی ملک اور کوئی نبی مرسل نہیں مگر یہ کہ وہ خدا کے پاس جاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے پروردگارا مجھے اجازت دے حسین کی قبر کی زیارت کرنے جاؤں. روایتوں میں یہ فخر ہے ملائکہ کے. شاید میں نے کل آپ کی یہاں بیان کیا تھا اس مجلس میں یا کسی آن لائن مجلس میں، فخر بتا رہا ہوں ملائکہ کے. اگر میں نے کل بیان کیا تھا تو دوبارہ سن لیں، جہاں تک امید ہے یہاں نہیں بیان کیا تھا میں نے. ملائکہ کا سب سے بڑا فخر پتہ کیا؟ اس جہاں پہ آپ بیٹھے نا اسے کہتے ہیں فرش عزا. فرش عزا. ہم بعض چیزیں کرتے لیکن سوچتے نہیں ہیں. مجلس میں آئے، اچھا آپ نے روایتیں سنی، میں تھوڑا سا مقدمہ بنا دوں. آپ نے روایتیں سنی مثلا کہ ایک لمحہ کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے. ایک لمحہ کی فکر، چپ چاپ بیٹھ کے فکر کرنا، سوچنا، کہتے ہیں 70 سال کی عبادتوں سے اچھی ہیں، بہتر ہیں. خوب کون سی فکر؟ ہماری اور آپ کی فکر. کس طرح کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے اچھی ہے؟ پتہ ہے وہ کون سی فکر؟ جناب حر والی فکر. جو ایک رات ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، اس طرح کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے. تو بعض چیزیں ہوتی چھوٹی لیکن ان پہ غور و فکر ہم نہیں کرتے، تو اس لیے مثال دی میں نے آپ حضرات کے سامنے. اس فرش عزا کی جہاں آپ بیٹھے اس کی عظمت آپ کو پتہ ہے؟ میں بغیر کسی مقدمے عظمت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جہاں کہیں فرش عزا بچتی ہے حسین کے نام پہ، ما من احد یا ما من ملک، آسمانوں پہ کوئی ایسا ملک نہیں مگر یہ کہ وہ فرش عزا پہ تشریف لاتا ہے. جہاں آپ بیٹھے ہیں اس فرش عزا پہ ملک تشریف لاتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ، رسول اعظم کہ ملک تشریف لاتے ہیں. اب آگے کے جملات دیکھیے اور اپنی عظمت جانیے، آپ کی عظمت کیا ہے. انسان خود اپنے بارے میں نہیں جانتا. انسان خود اگر اپنی عظمت جان جائے تو انسان میں تبدیلیاں پیدا ہو جائیں. انسان اپنی حقیقت ہی نہیں جانتا ہم ہیں کیا.
کہ آسمانوں کے سارے ملائکہ فرش اعضا پہ آتے ہیں اور پھر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو یہاں سے جاتے ہیں فرش اعضا پہ جہاں زائرین امام حسین کی مجلس سننے والے آ کے بیٹھتے ہیں. جب وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ملائکہ ان کے پیروں کی مٹی کو ہاتھوں میں لیتے بعنوان تبرک. بعنوان تبرک آپ کے قدموں کی مٹی لے کے جاتے ہیں. کہاں؟ فردوس، جنت. اب جب یہ سارے ملائکہ جنت میں پہنچتے ہیں تو وہ ملک جو آ نہیں پاتے فرش اعضا پہ، وہ ملک کہتے ہیں اما بھیا تم آ کہاں سے رہے ہو؟ تمہارے بدن میں عجیب و غریب خوشبو ہے. میں قربان جاؤں اس جملے پہ، قربان جاؤں جملے پہ. وضاحت کروں؟ جو نہیں بولے وہ وضاحت پہ بولے انشاءاللہ. وضاحت کروں؟ جنت کے بارے میں آپ نے پڑھا، جنت کی صفت آپ نے پڑھی ہے. جنت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جنت میں بہترین خوشبو ہے. یا میں اپنے الفاظ میں کہوں، جنت عطر کی فیکٹری ہے، عطر کی انبار ہے. جنت بہترین خوشبوئیں، ایسی خوشبوئیں جو آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی. جنت میں ایک سے ایک خوشبو ہے. مثال کے ذریعے واضح کروں، میں آپ کے لیے ایک عطر لے کے آؤں اور آپ کے ہاتھ پہ لگا دوں، آپ سنگے گا بھیا کیا بہترین خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے لے گیا مولانا، کون سا عطر ہے، اس کا نام بتائیں، فلا فلا فلا. لیکن وہی عطر میں آپ کو عطر کی دکان میں جاؤں اور وہی عطر آپ کے ہاتھ پہ لگا دوں. عطر کی دکان میں غور کیجئے گا، عطر کی دکان میں کہ جہاں 50-60 عطر پہلے سے آلریڈی رکھے ہوں، وہاں پہ اگر میں وہی عطر آپ کے ہاتھوں پہ لگا دوں تو یقیناً خوشبو محسوس نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہاں بہت سارے عطر رکھے ہوئے ہیں جن کی خوشبو بہت زیادہ، اس سے زیادہ ہے، لہٰذا وہاں احساس نہیں ہوگا. مگر یہ کہ کوئی اعلیٰ قسم کی خوشبو لے کے آؤں جو آپ کی دکان میں رکھے ہوئے عطر کو مات دے دے. قربان جاؤں مولا کے جملے پہ، قربان جاؤں. جو افراد سمجھ گئے وہ محظوظ ہو رہے ہیں. جنت کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنت میں کتنی بہترین عطر ہیں، کتنی بہترین خوشبوئیں ہیں، لیکن نہیں جانتا فرش اعضا میں ایسی کون سی خوشبو ہے کہ جو جنت کی خوشبو کو مات دے دے. فرش اعضا میں ایسی کون سی خوشبو ہے؟ جب یہاں سے ملک جاتے ہیں تو ملک جو وہاں جنت میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اما بھیا آ کہاں سے رہے، تمہارے بدن سے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی. یعنی عطر کے انبار میں فرش اعضا کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے فرش اعضا کی. اور پھر جب ملائکہ آپ کے پیروں کی مٹی لے کے آسمانوں پہ جاتے، فردوس میں جاتے، جنت میں جاتے، تو فردوس جنت کہتا بھیا ممکن ہو تو تھوڑی سی مٹی ہمیں بھی دے دو، تھوڑی سی مٹی ہمیں بھی دے دو. یہ عظمت ہے. میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کیوں؟ ہمیں خود نہیں پتا ہماری عظمت کیا ہے، ہماری ویلو کیا ہے، ہمیں نہیں پتا. یہی وجہ عظمت آپ کے قدموں کی عظمت بتاؤں، آپ کے قدموں کی عظمت کے میں وقت نہیں جو میں فرش اعضا پہ مجلسیں پڑھوں. فرش اعضا کی عجیب و غریب عظمتیں ہیں. جملہ ہمیشہ سنتے ہیں، جب بھی مصائب آتے تو ہر خطیب جملہ آپ کو سناتا ہے، لیکن آج میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آج جب بستر پہ رات میں جائیے گا تو آپ کو قسم ہے اس جملے پہ غور کیجئے گا. بالخصوص ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے دوست، آپ لوگ جب بستر پہ جائیے گا تو اس جملے پہ غور کیجئے گا، اس جملے میں کیا راز پوشیدہ ہے. وہ جملہ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. ابھی میں کہوں گا تو کہیں مولانا نے کون سا نیا جملہ سنا دیا. جملہ پتہ ہے کیا؟ اسی فرش اعضا پر آپ کے ساتھ سیدہ تشریف لاتی ہے. میں نے جتنی بھی فضیلتیں بتائیں، ملک آتے ہیں، ملک خوشبو لے کے جاتے ہیں، ملک مٹی لے کے جاتے ہیں، آسمانوں کے ملک حیران ہو جاتے ہیں. وہ ساری فضیلتیں ایک طرف، لیکن یہ کہ سیدہ ہماری اس فرش اعضا پہ تشریف لاتی، یہ فضیلت ایک طرف. اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں ہو سکتی کہ سیدہ ہماری فرش اعضا پہ تشریف لاتی ہیں. سیدہ آتی روایتوں میں اہل بیت تشریف لاتے ہیں. اور یقیناً میرا عقیدہ ہے
کیونکہ میں ہر مجلس امام زمانہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. میں نے بچپن سے جب سے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں ہر مجلس میں نے امام زمانہ کے نام سے شروع کیا، اور ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلے میرے جملے یہی ہوتے ہیں، یا صاحب الزمان مجھے اکیلا نہ چھوڑیے گا، میری مدد فرمائیے گا. ہر مجلس سے پہلے میرے یہ جملے ہیں. تو میرا عقیدہ ہے ہر مجلس میں امام زمان تشریف لاتے ہیں، ہر مجلس میں. اور اس سے بڑا شرف ہمارے اور آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. میں آؤں اسی جملے کی طرف. آپ کے قدموں کی فضیلت میں بیان کر رہا تھا، آپ کے قدموں کا اثر بیان کر رہا. وہ قدم جو حسین کی راہ میں چلتے ہیں نا، وہ قدم جو حسین کی راہ میں چلتے ہیں، ان کے قدموں کی عزت ہے، احترام ہے، اہمیت ہے. چھوڑے قدموں کو اور آگے بڑھوں. وہ قدم جو حسین کے لیے چلتے ہیں، حسین کی راہ میں چلتے ہیں، ان قدموں کی عظمت چھوڑیے، ان قدموں کی دھول کی عظمت ہے، ان قدموں کی دھول کی عظمت ہے. ایک بہت بڑے شاعر خلیعی یا خلیلی ناصبی تھے، اہل بیت کے کھلم کھلا دشمن. یہاں تک کہ ان کی ماں نے منت مانگی تھی کہ اگر میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو میں اسے کربلا کے راستے میں کھڑا کر دوں گی، تاکہ جو بھی زائر آئیں وہ ان زائرین کو پریشان کرے، لوٹے، انہیں کربلا کی زیارت سے محروم کرے. اس کی ماں کی یہ منت تھی. بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، پہلی ڈیوٹی کا وقت آیا، بچے سے کہا بھائی ڈیوٹی پہ لگ جاؤ. کہ کہاں کہ کربلا کے راستے میں. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں پیدل لوگ کربلا کی زیارت کے لیے آتے تھے، یا بعض کے پاس سواری ہوتی تھی. آج کے زمانے میں جیسے کیا سب کے پاس کاریں ہیں؟ نہیں. جیسے آج آپ حضرات کی نظر میں کار ہے، اس زمانے میں ان لوگوں کی نظر میں خچر اور گھوڑے یا اونٹ، یہ سواریاں یقیناً وہ بھی مہنگی ملتی تھی، ساری سب کی استطاعت نہیں ہوتی تھی جو خریدے، تو پیدل آتے تھے قافلے. یہ کھڑے ہو گئے. اتفاق یہ ہوا کہ قافلہ آنے سے پہلے یہ سو گئے. کون؟ خلیلی یا خلیعی. یہ ناصبی تھے، لیکن فی الحال انشاءاللہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ سو گئے. جب سو گئے تو انہوں نے خواب دیکھا. یہ خود بتا رہے ہیں، اپنی ماں سے انہوں نے بعد میں بتایا. انہوں نے خواب دیکھا. یہ قصہ ماشاءاللہ سے علامہ امینی صاحب نے اپنی کتاب الغدیر میں بیان کیا ہے. اسی طرح بہت بڑے بڑے مجتہدین و مراجع کرام اس قصے کو پڑھتے ہیں. خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب میں میں نے دیکھا میں مر گیا، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، گلے میں توق ڈالا گیا، اور مجھے کچھ ملک آتش جہنم کی طرف کھینچ رہے ہیں، جہنم کی طرف کھینچ رہے ہیں. مجھے اٹھایا اور جہنم میں پھینک دیا. لیکن جب مجھے جہنم میں پھینکا تو جہنم کی آگ مجھے جلا نہیں رہی. اب وہاں کھڑے ملک پریشان ہیں، حیران ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ جہنم کی آگ اسے جلا نہیں رہی. اب جب یہ بڑے پریشان ہو گئے ملک، تو خدا کی بارگاہ میں سوال کیا کہ کیا مسئلہ ہے. تو کسی ایک ملک نے کہا کہ اسے پتہ ہے کیوں جہنم کی آگ نہیں جلا رہی؟ کہ کیوں؟ کہ جب یہ سو رہا تھا تو زوار حسین کا گزر ہوا، زوار حسین کے پیروں کی دھول اس کے بدن پہ پڑی، لذا اس کے بدن خاک کی وجہ سے جہنم کی آگ جلا نہیں رہی. آواز بلند نعرہ صلوات. کہ اس کے بدن پہ خاک پاؤ یہ زوار حسین ہے، لہذا جہنم کی آگ اس کے بدن کو نہیں جلا رہی. اب یہ خواب سے بیدار ہوا، بھاگتا ہوا ماں کے پاس گیا کہ ماں تو کیا کروا رہی ہے مجھ سے؟ امام حسین کے زائرین کو پریشان کرنے کے لیے بٹھایا. تمہیں نہیں پتا ماں وہ بہت عظیم شخصیت ہے، ذرا سوچے جن کے زائرین کے پیر کی خاک کی اتنی عظمت ہو تو حسین کی کیا عظمت ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا منزلت ہوگی، کیا وقار ہوگا. پھر جو اس نے شعر کہے، آج پوری دنیا ماشاءاللہ سے میرے خیال سے بہت کم ہی لوگ ہیں جو ان شعر سے واقفیت نہ رکھتے ہوں، ویلا عربی زبان اور فارسی زبان میں بڑے مشہور یہ اشعار. پھر اس نے شعر کہے کہ اذا شئت النجاة فزر حسینہ
کربلا انشاءاللہ جائیں گے تو یہ اشعار دیوار پہ لکھے ہیں، اذا شئت النجات فزر حسینہ، کہ اگر نجات چاہتے ہو تو جاؤ حسین کی زیارت کرو، اگر نجات چاہتے ہو تو جاؤ حسین کی زیارت کرو۔ پھر اسی کے شعر ہیں، آگے کے جملے ہیں، فَإِنَّ النَّارِ لَيْسَ تَمَسُّ جِسْمَ عَلَيْهِ غُبَارُ زُوَّارِ حُسَيْنَ، کیونکہ جہنم کی آگ اس بدن کو جلا نہیں سکتی جس بدن پہ زوار حسین کا غبار پڑا ہو، اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ عظمت ہے امام حسین کی، یہ وقار ہے، یہ منزلت ہے جو خدا نے انہیں عطا کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم جانے ہم کس کی فرش اعزا پہ آئے، ہم جانے کس کی مجلس میں آئے، ہم جانے کس کے لیے ماتم کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ہم سمجھیں ہم کس کے لیے رو رہے ہیں، ہم کس پہ ماتم کر رہے ہیں، ہم کس کی فرش اعزا پہ بیٹھے ہیں۔ بڑے زیادہ کہاں تک میں بیان کروں، کیا کیا بیان کروں۔ میں نے شروع میں جملہ کہا تھا، میرے خیال سے وہی جملہ آج کے لیے کافی ہے۔ ملک کا سب سے بڑا افتخار کیا ہے؟ امام حسین کی عزا۔ انبیاء کا سب سے بڑا فخر کیا ہے؟ کربلا کی زیارت۔ جبرائیل کا سب سے بڑا فخر کیا ہے؟ حسین کا جھولا جھلانا۔ اس سے زیادہ میں نہیں بیان کر سکتا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ بڑے دریچے ہیں، بڑی باریکیاں ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا کہ معصومین نے منع کیا ہے کہ زیادہ ہماری فضیلتیں، ہمارے راز ہر کسی کے سامنے نہ بیان کریں، لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یقیناً جو کچھ مولا نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا، اے علی میں ڈرتا ہوں تمہاری فضیلتیں بیان کرتے ہوئے، مجھے ڈر ہے کہیں میری یہ امت اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جس فتنے میں نصارہ و یہ سارے لوگ مبتلا ہوئے، عیسیٰ کو خدا ماننے لگے۔ اب ذرا سوچے، رسول اللہ نے ڈر کے جب اتنی فضائل ہم تک پہنچائے، یعنی بڑے تھوڑے فضائل چھپا دیے سارے، رسول اللہ نے روک لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ میری یہ امت بہک نہ جائے۔ فی الحال جتنی فضیلتیں ہمارے درمیان ہیں، جتنے فضائل اہل بیت کے ہمارے درمیان ہیں، ان فضائل پہ بھی ایک ہنگامہ آ رہی ہے، پتہ نہیں کتنے گمراہ ہو گئے انہی تھوڑے سے فضائل، تھوڑے سے سمندر کے قطرہ ہمارے درمیان ہے۔ فی الحال یہی زیارت کربلا نہیں درک کر سکتے، حقیقت نہیں جان سکتے۔ ما من احد یوم القیامہ الا وهو يتمنى انه كان من زوار الحسین، کہ روز محشر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ تمنا کرے گا، اے کاش میں نے بھی دنیا میں حسین کی زیارت کی ہوتی۔ روز محشر جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت برپا ہوگی، پریشان ہوں گے لوگ۔ خوب یہ لوگ کیوں تمنا کریں گے، کیا وجہ ہے؟ میں ایک روایت سنا دوں، شاید اسی سے آپ نتیجہ نکال لیں۔ مولا چھٹے مولا فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور پتہ ہے نفسا نفسی کا عالم یعنی کیا؟ اگر بیٹے کے پاس 2 رکعت نماز زیادہ ہوں گی اور باپ کے پاس 2 رکعت نماز کم، تو باپ کہے گا بیٹا 2 رکعت ہمیں دے دو، تم بھی چلے جاؤ جنت میں، ہم بھی چلے جائیں۔ تو بیٹا کہے گا کون بھیا، میں نہیں جانتا آپ کو، کون ہیں آپ؟ بیٹا باپ سے کہ بھیا آپ ہیں کون؟ اور باپ بیٹے سے کہ ہاں کون؟ نہیں سنائی دیتا، مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، پہلی مرتبہ دیکھا آپ کو، کوئی پہچانے گا نہیں۔ وہ ماحول ہوگا، وہ منظر ہوگا، کہاں؟ روز محشر، نفسا نفسی کا عالم، سورج صبا نیزے پہ پریشان، اپنے پسینے میں لوگ بھیگے ہوئے۔ اچھا، جب یہ سارے ماحول، یہ سارے مناظر ہمارے ذہنوں میں، اب اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ وہاں کچھ شخصیتیں ہیں، وہاں کچھ لوگ ہیں جن کا سورس بہت زیادہ چلتا ہے، جن کا پاور بہت ہے، اور وہ ہماری اس دن شفاعت کریں گے۔ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، جہاں اتنا خراب ماحول ہو، باپ بیٹے کے کام نہ آئے، بیٹا باپ کے کام نہ آئے، وہاں اگر پتہ چل جائے کہ حسین کام آئیں گے تو ہمیں حسین کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حسین کام آئیں گے اس دن، اہل بیت کام آئیں گے۔ روایت ہے اذا کان یوم القیامہ
جب قیامت کا منظر ہوگا، بس کچھ لمحات میرا ساتھ دے، بیدار رہیں، پھر انشاءاللہ ربط مسائل کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، فنادا منادن، ایک ندا دینے والا، ایک آواز لگانے والا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، آواز لگائے گا، این زوار الحسین، کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں حسین کی زیارت کی؟ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں حسین پہ ماتم کیا؟ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں حسین کے لیے فرش عزا بچھائی؟ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں حسین کے لیے حسین حسین کیا؟ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں حسین پہ گھریا کیا؟ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں حسین پہ پیسہ خرچ کیا؟ جب یہ آواز لگے گی، کہاں ہے زوار کربلا؟ کیفیت یہ ہوگی جو پورے اس بھرے مجمع میں سوچے، جناب آدم سے لے کر خاتم سے لے کر قیامت تک کے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، کتنا بڑا مجمع ہوگا کہ یہ سارے سب کو طی الارض ہوگا۔ طی الارض زمین کا سمٹ جانا، ایک قدم اٹھایا تو ایک قدم یہاں سے اٹھایا تو ممبئی پہنچ گئے، یہ اسے کہتے ہیں طی الارض، زمین کا سمٹ جانا، کہ جہاں پہ بھی زائر کربلا کھڑے ہوں گے زمین سمٹ جائے گی اور وہ سارے کے سارے اگلی صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ قربان جاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اگلی والے صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے پورا مقدمہ اور اتنی محنت اور اتنا چیخا چلایا صرف آگے آنے والے جملے کے لیے کہ جب سارے کربلا کے زائرین پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر ایک نامہ، ایک لیٹر ایک ملک کے ہاتھوں میں ہوگا اور کہے گا پتہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ امام حسین کی طرف سے یہ لیٹر ہے، کس کے لیے؟ زائرین کے لیے۔ کیا لیٹر میں لکھا ہے؟ کہ تمہارے لیے امان نامہ آیا ہوا ہے۔ امان ہے کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے دنیا میں حسین پہ ماتم کیا، دنیا میں حسین پہ مجلس برپا کی، دنیا میں حسین کی قبر کی زیارت کی، ان لوگوں کے لیے امان ہے۔ اور اس امان نامے میں لکھا کیا ہے؟ پتہ کیا لکھا ہوگا؟ ملک مخاطب کرے گا کہ سنو، ان شئتم شفاعتم مئت رجل وجبت لہ النار، اگر تم چاہو تو 100 ایسے آدمیوں کو بخشوا لو جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی میں جب یہ تمام چیزیں پڑھتا ہوں تو یقین جانے میں اپنے آنسو روکے ہوا ہوں، میری کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آنسو نکلنے لگتے نا آنکھ سے پھر گلا پھنسنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں مصائب خوب اچھے نہیں پڑھ پاتا ہوں، کیونکہ خود رونے لگتا ہوں تو میری آواز اچھی نہیں نکل پاتی ہے، دم نہیں رہ جاتی آواز میں، میں کنٹرول کی ہوں فی الحال۔ یقین جانے خدا کی قسم قربان ہو جانے کا من کرتا ہے۔ یہ فضیلت، یہ راز کس نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ لو یعرف الناس ما فی زیارت الحسین، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کربلا کی زیارت کا ثواب کیا ہے، کربلا کی حقیقت کیا ہے، تو لوگ زیارت کربلا کی شوق میں مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ روایت کے الفاظ ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کربلا کی حقیقت کیا ہے، زیارت کی فضیلت کیا ہے، تو لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں شوق زیارت میں۔ وَتَقَطَّعَتْ أَنفُسُهُمْ عَلَى حَسَرَاتٍ، اور کربلا کی زیارت کی حسرت میں اپنے نفسوں کو کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حدیث سنی نا آپ نے، اور قصے بھی آپ کے ذہنوں میں ہوں گے۔ بنی امیہ کے دور اٹھائیں، ایسے زائرین گزرے جنہوں نے ہاتھ کٹوائے کربلا کی زیارت کے لیے۔ سنے قصے نہیں سنے؟ بڑھیا کا وہ قصہ سنا ہوگا کہ ہاتھ کٹوانا پڑے گا، کٹوا لیا، کہ پیر کٹوانا پڑے گا، کٹوا لیا، لیکن امام حسین کی زیارت کے لیے کیوں؟ کیونکہ بڑھیا کو پتا تھی اس کربلا کی زیارت کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ہمیں حقیقت پتا ہوگی، آج وہ افراد جو 10 سال آگے کے فنڈز پہلے سے جمع کر کے رکھتے ہیں، 10 سال آگے ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ایک 12 سال کی لڑکی ہے تو سوچیں گے بھائی 20 سال پہ اس کی شادی کریں گے، تو 8 سال کے لیے ایف ڈی کروا کے رکھ دی کہ 15 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 8 سال کے بعد شادی کریں گے، لیکن 50-60 ہزار روپے کربلا کی زیارت کے لیے ہماری جیب سے نہیں نکلتے۔ حیف ہے، حیف ہے
آج کے زمانے میں فی الحال میرا ایک ذاتی عقیدہ اور نظریہ ہے، پتہ نہیں کس کو اچھا لگے اور کس کو برا لگے. میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ فی الحال 5% لوگ ایسے ہوں گے جو واقعاً مستحق اور کربلا کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے. 95% لوگ فی الحال ایسے ہیں جو کربلا کی زیارت بآسانی جا سکتے ہیں. سستے قافلے، مہنگے قافلے. سستے چیزوں میں بھی آپ پہنچ سکتے ہیں. بہت سے ماشاءاللہ سے ہمارے شیعوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بھی ہیں جو زیارتوں کے لیے مدد کرتے ہیں. میں سیدھی سمپل مثال دوں اپنے یوتھ کے لیے. ابھی جب یہاں سے سب نکلے نا تو ان کے سب کے موبائل چیک کر لیجیے گا. سب کا موبائل 15,000 20,000 18,000 16,000 سب کے موبائل. 18,000 ایک طرف کا ٹکٹ ملتا ہے کربلا کی زیارت. یقین جانیں وہ کیا فائدہ، آپ 50 سال کے ہو جائیں گے پھر کربلا کی زیارت، پھر پیر میں درد ہو رہا ہے، ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، چل نہیں پا رہا. جوانی میں زیارت کرو، یہ عمر ہے. جاؤ جوانی میں حسین کے عشق میں محو ہو جاؤ. دیکھو جمال یوسف زہرا، دیکھو کربلا میں جمال یوسف دیکھو، جمال یوسف فاطمہ دیکھو، جمال حسین دیکھو. یقین جانے محو ہو جائیں گے، زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی. کربلا کی زیارت کا ارادہ کریں، فیصلہ کریں. اور جن کے ارادے ہوتے ہیں، ایک صاحب ہمیں ملے کہ قبلہ کیا بتائیں 3-4 سال سے ارادہ ہے. ہم نے کہا اچھا چلیں میں آپ کو کربلا کی زیارت کے لیے لے کے جاؤں گا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چلے آپ میرے ساتھ آئیں، میں تو 2 مہینے 3 مہینے پہ آتا جاتا ہوں. میں نے کہا میرے ساتھ آئیں. تو بولے قبلہ ابھی پاسپورٹ نہیں بن رہا. میں نے کہا پھر تو آپ جھوٹ بول رہے تو آپ نے ارادہ کیے نہیں. اگر آپ ارادہ کرتے تو حد اقل پہلا قدم اٹھاتے. اگر آپ نے کربلا کی زیارت کا ارادہ کیا اور پاسپورٹ بنوا کے رکھ لیا، خدا نخواستہ آپ کی موت ہو گئی، تو یقین جانے میرا دعویٰ ہے روز محشر آپ کو زائرین کربلا میں شمار کیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ آپ کا ارادہ تھا ارادہ. یقین ہے میرا، یقین. اور نہ ہو تو روز محشر میرا گریبان پکڑ لیجئے گا اگر میں ملوں وہاں. پتہ نہیں کہاں ہوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات پڑھیں امام زمانہ کی سلام. آج مسلسل یہ میری 6ٹھی مجلس ہے. میں بھی کافی پریشان ہوں، کافی تھکا ہوا بھی ہوں، اور آپ لوگ تو تھکے رہتے ہی ہیں. فرشہ صاحب جو آتے ہیں وہ زیادہ تر بہت ہی کم ویلا زیادہ تر تھکے ہی ہوئے ہوتے ہیں. تو خلاصہ ایک نقطہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں. اسی مجلس سے ہمارے بعض احباب اور دوستوں نے فرمایا کہ آپ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے چلیں. میں اپنی ذمہ داری اور مسئولیت سمجھتا ہوں. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نا، مجھ پہ یہ فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے. اگر جو چیز صحیح ہے اور جو میرا عقیدہ ہے وہ میں کھل کے بیان کروں گا. فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہیں گے. اگر میں آپ کو راضی کرنے کے لیے مجلسیں پڑھوں تو خدا مجھے آج ہی موت دے دے. مجھے نہیں آپ کو راضی کر کے مجلسیں نہیں پڑھنا. امام نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الخطیب، شام کے دربار میں، ایھا الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. امام سجاد کے جملے نا، اے خطیب تو نے اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. ان کو راضی کر رہے ہو تم. یہ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ 2 جملے تعریف میں کہہ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 2 جملے برائی میں کہہ سکتے ہیں. کوئی ہے جو میرا سر کاٹ دے مجلس کے بعد؟ زیادہ برائی ہے، زیادہ سے زیادہ تعریف. نہ آپ کی تعریف ہماری صحت کے لیے مفید ہے اور نہ ہی آپ کی برائی ہماری صحت کے لیے کوئی ضرر رکھتی ہے. اگر ہم سے سیدہ راضی ہیں، اگر خدا راضی تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. خلاصہ یہ سارے مقدمات. مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا جناب قاسم کی مہندی کے حوالے سے، اور یقیناً فی الحال یوتھ میں پورا سال کتنا بھی کچھ کر لیں، چاہے پیشاب کرنے کی تمیز ہو یا نہ ہو، چاہے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہوں، لیکن جب محرم آتا ہے تو فیس بک پہ اجتہاد کا باب کھل جاتا ہے، اجتہاد کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر وہ نئے نئے فتوے، کون یہ مجتہدین نہیں، مجتہدین بیچارے آزاداری کرتے ہیں، اور ہمارے جوان باز یوتھ یہ اپنا اجتہاد کھول کے بیٹھ جاتے ہیں فیس بک پہ، کبھی اس سے بحث کبھی اس سے بحث. اپنا وقت ضائع نہ کریں، نہ ضائع کریں وقت. جناب قاسم کی مہندی کے حوالے سے میں چھوٹا سا مختصر 3 یا 4 منٹ میں خلاصہ دے رہا ہوں. اگر سمجھے تو سمجھے، نہیں سمجھے بعد میں سمجھ آئیے، سمجھنے کے لیے آ جائیے گا انشاءاللہ. میں یہی ہوں گا. جناب قاسم کی مہندی کے حوالے سے بس یہ بیان کرتا چلوں، چھوڑیں جناب قاسم کی کربلا میں شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے.
ہمارے یہاں دونوں طرح کے روات موجود ہیں اور دونوں طرح کے علماء موجود ہیں، جن میں سے بعض نے کہا کہ شادی ہوئی اور بعض نے کہا شادی نہیں، دونوں ہمیں قبول، ٹھیک ہے۔ ہم اس بحث کو کلوز کرتے ہیں کہ شادی ہوئی یا نہیں، کلوز۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم 7 محرم کو جناب قاسم کی مہندی اٹھا سکتے ہیں؟ اس بحث کو میں آپ کو جواب دوں، دلیل دوں، میرے خیال سے بے وقوفانہ باتیں ہیں۔ سیدھے سیدھے چلتے ہیں کس کی طرف؟ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی السیستانی اپنے مرجع کی طرف۔ ہمارا مرجع فرماتا ہے بے شک آپ اٹھا سکتے ہیں ہر وہ چیز کہ جس سے اہل بیت کی یاد تازی ہو، یا ہر وہ چیز جس سے آپ کے اندر حزن پیدا ہو جائے، درد پیدا ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ دو کے دو، دو دونا 4، سیدھی سیدھی سمپل سی بات۔ پھر میں زیادہ تفصیل میں اگر جاؤں تو اور آپ کو بتاتا چلوں، شادی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ چھوڑیں، ضروری نہیں ہے کہ کربلا صرف ان چیزوں کے مصائب جو چیزیں ہوئیں، کربلا در حقیقت وہ بھی مصائب ہیں جو چیزیں نہیں ہوئیں۔ کربلا صرف ہوئی والی چیزوں کی یاد منانے کا نام نہیں ہے، کربلا میں حسرتوں کی یاد منانے کا بھی نام کربلا ہے۔ آخر ایک ماں تھی کہ جس کی حسرت یہ تھی کہ اس کے اس جوان بیٹے کی شادی ہو۔ اگر آج ہم جناب قاسم کی مہندی نکال رہے ہیں یا ہم جو شادی والے نوحے پڑھ رہے ہیں، آخر ہم جناب فروا کی حسرت کو بیان کر رہے ہیں، مہندی نکال کے بیان کر رہے ہیں کہ ایک ماں تھی جس کی یہ حسرت تھی، ہم اس حسرت کی عزاداری کر رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت آیت اللہ صافی کی بارگاہ میں خود بیٹھا تھا، آیت اللہ العظمی شیخ صافی، ان کے سامنے ایک یہ مسئلہ چلا تھا اور ایک پتھر والا مسئلہ چلا تھا۔ پتہ نہیں کس ملک سے، میرے خیال سے آدیواسی وغیرہ کون تھے، وہ جو 2 پتھر مار مار کے ایسے گھوم گھوم کے کچھ کہہ رہے تھے اور رو رہے تھے، تو وہ فیس بک پہ خوب وائرل ہو رہا۔ تو میرے ساتھ کون تھے؟ شاید ایک ہمارے دوست ہیں نجم الحسن پاکستان کے، وہ بھی میرے ساتھ تھے، شاید اس ویڈیو کے ذریعے سے ان تک بات میری پہنچے۔ تو انہوں نے صافی صاحب کے سامنے موبائل کھولا کہ قبلہ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں دونوں چیزیں بیان کر دوں گا، جناب قاسم کی مہندی اور وہ ویڈیو، کہ اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے 2-3 سوال ہیں تمہاری خدمت میں، بسم اللہ، کہ جب یہ آدمی پتھر مارتے ہیں یہ تماشا کرتے ہیں یا امام حسین کی یاد مناتے ہیں؟ کہ قابلہ ظاہراً یہ امام حسین کی یاد مناتے ہیں کہ اچھا، کہ جب یہ ایسے پتھر مارتے ہیں روتے ہیں یا ہنستے ہیں؟ کہ روتے ہیں۔ کہ جب یہ پتھر مارتے ہیں ان کی نظر میں امام حسین کا غم ان کے اندر زیادہ تازہ ہوتا ہے یا غم کم ہوتا ہے؟ کہ یقیناً غم تازہ ہوتا ہے۔ کہ پھر حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ ہر انسان کی طریقہ، ہر انسان کا عزاداری کا طریقہ الگ الگ ہے۔ یہ آپ کو بات بتاؤں، جس طرح سے کل آپ لوگ جھک جھک کے ماتم کر رہے تھے، ایرانیوں کو اگر یہ ماتم دکھا دیں تو ایرانیوں کے ہنستے ہنستے پیٹ پھول جائیں گے۔ یا ایرانیوں کی ویڈیوز ہمارے گاؤں وغیرہ میں چل جاتی، وہ کود کود کے ماتم کرتے تو ہنستے کہ کیا ڈسکو بنا رکھا ہے، ڈی جے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہر کسی کی عزاداری کا طریقہ ہے، ہر کسی کی عزاداری کا طریقہ ہے۔ آپ اچھا، ہم نے مزاج یہ بنا لیا جو چیز ہمیں اچھی لگے وہ صحیح اور جو چیز ہمیں اچھی نہ لگے وہ غلط۔ بھائی ہر کسی کا انداز الگ الگ، ہر کسی کا طریقہ الگ ہے۔ آپ افریقہ وغیرہ میں جو ہے ایسے ایسے طریقے عزاداری کے آپ ہنسیں گے، وہ الگ بات ہے۔ کشمیری ہمارے یہاں آئے تھے، ہم نے انجمن بلوائی تھی پچھلے سال، اس سے پہلے سال اربعین پہ اپنے گاؤں میں کشمیری، تو اس میں نے دیکھا ہم لوگ تو یقین جانے خدا کی قسم میں ان کا چہرہ دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا، عجیب حزن پیدا ہو رہا تھا ان کا چہرہ دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا۔ ان کی آواز جب وہ بولتے تھے اور ایک سانس میں تماچے مارنے لگتے تھے، بڑی دیر دیر تک تماچے مارتے رہتے تھے اور ہاتھ میں مٹی یا وہ راکھ اپنے چہرے پہ لگاتے رہتے تھے، تو میں نے اسی مجمع میں دیکھا 40% لوگ ایسے تھے وہ دیکھ دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ خوب ان کا طریقہ، یہ ہماری سماعت ہے، ہمارا طریقہ ہے۔ تو خلاصہ جناب قاسم کی مہندی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یقیناً جب جناب قاسم کی مہندی نکلتی، میرا خیال ہے، میں نے کربلا میں جناب قاسم کی مہندی دیکھی، جب کربلا میں جناب قاسم کی مہندی نکلتی تو خدا کی قسم وہ جو مائیں، وہ جو عورتیں کھڑی ہوتی نا، وہ جو جوان کھڑے ہوتے، ان کے کلیجے منہ سے نکل آتے باہر جناب قاسم کی مہندی دیکھ کے۔ اگر آپ کو جناب قاسم کی مہندی کو دیکھ کر کربلا کی یاد آئے تو حرج کیا ہے؟ کیوں تماشا بنا رہے ہیں آپ؟ کیوں لوگوں کو کسی نہ کسی چیز میں الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہ الجھائیں۔ ہمارے مراجع کرام نے جو فرمایا بس وہی ہمارے لیے کافی، آپ ہمارے لیے حجیت نہیں ہے۔ آپ اپنی دلیلیں، اپنی برہانیں اپنے تک رکھیں اور اپنے تک عمل کریں، بس ہمیں نہ الجھائیں۔ ہم امام حسین کی عزا میں مصروف ہیں، ہمارے پاس اس سے بڑی کوئی الجھن ہو سکتی ہے؟ ہم پہلے اتنے غموں میں چور ہیں،
ہم پہلے اتنی مصیبتوں میں چور ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں امام حسین کی دستگاہ میں اشکالات اور لوگوں کو ان میں پھنسا کے رکھ رہے ہیں۔ جناب قاسم کی کوئی شہادت آسان ہے؟ روایتوں کے جملے، امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب قاسم آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دی، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دی۔ عجب نہیں، امام حسین نے جملہ فرمایا کہ بیٹا قاسم تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، کیسے تمہیں مرنے کی اجازت؟ میں نے مقتل کی بہت ساری کتابیں پڑھی، جو میں نے مقتل کی کتابوں سے ایک نتیجہ نکالا، یقیناً امام نے ہر کسی کی شہادت پہ اصرار کیا، روکا کہ مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ۔ اکبر آئے کہ بیٹا اکبر تم میری بڑھاپے کا سہارا ہو، مت جاؤ۔ سب کو روکا، اور محمد کو بالکل اجازت نہیں دی کہ جاؤ پہلے ماں کے پاس اجازت لو جا کے، زینب کبریٰ کے پاس۔ امام حسین کیسے اجازت؟ سب کا میں نے پڑھا، لیکن یقین جانے جناب قاسم کے مسئلے میں امام حسین نے اتنا منع کیا اور اصرار کیا، یعنی امام حسین کسی حال میں راضی نہیں ہو رہے تھے، کسی حال میں راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اب بار بار کہہ رہے تھے حسن کے بیٹے ہو، میرے بھیا حسن کی تم نشانی ہو، میں کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں؟ دل کھول کے پرسا دے۔ میں نے کل آپ حضرات کے سامنے کہا، میں بار بار جملہ کو دہراؤں گا نہیں، دل کھول کے پرسا دے۔ روتے وقت شرمائے نہیں، بالکل نہ شرمائے۔ میں نے کہا تھا نا، کام کرنا ہے خدا کے لیے کریں، فاطمہ کو راضی کریں، روئیں روئیں، اگر آنسو نہیں نکل رہے تو اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ روایتوں کے جملے جناب قاسم نے بڑا زیادہ اصرار کیا، لیکن اب میں تھوڑا سا کیونکہ میں پوری شہادت بیان کروں گا، آہستہ آہستہ پوری شہادت بیان کروں گا، میں صرف 2 جملے پڑھ کے اترنے والا نہیں ہوں، آپ کو تحمل کرنا پڑے گا، سننا پڑے گا۔ جناب قاسم بار بار جب جا رہے ہیں تو مولا اجازت نہیں دے رہے کہ نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ اب دیکھیں ماں کا رول کیا ہے کربلا میں، کربلا میں ایک ماں کا رول کیا ہے۔ اچھا سوچے جس کے 13 سال کے بچے، 14 سال کے بچے، یہ بچے 13-14 سال کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سے جناب قاسم کے مصائب پہ روتے بھی ہیں۔ اپنی ماں سے پوچھنا جا کے، ماں ذرا مجھے بتاؤ، اگر مجھے آپ کی آنکھوں کے سامنے کل کوئی مار دے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گا؟ یا میں اور سخت کروں، ماں اگر آپ کو کل خبر ملے کہ میرے ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، قربان جاؤں کربلا کی ماؤں پر۔ جناب غربا قاسم کو بلا رہے، قاسم نزدیک آؤ، قریب آؤ۔ قاسم تم گئے نہیں حسین کے پاس؟ قاسم کیا تم نے اجازت نہیں مانگی؟ قاسم کیا کر رہے ہو؟ قاسم اگر تم امام حسین کے پاس نہیں گئے، اگر اپنی قربانی پیش نہیں کی تو میں وعدہ کرتی ہوں قاسم میں دودھ نہ بخشوں گی، قاسم میں دودھ نہ بخشوں گی۔ جاؤ حسین کے پاس، حسین کو ضرورت ہے تمہاری۔ اب پریشان ہے جناب قاسم، پریشان ہے، بار بار جا رہے ہیں۔ جناب قاسم سے امام حسین نے کہا، اچھا بیٹا قاسم ذرا مجھے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک آخر موت ہے کیسی؟ عجب جملہ کہا کہ چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، بڑی پسند ہے، آپ پہ قربان ہونا سب سے بڑی فضیلت ہوگی میرے لیے۔ روایتوں کے جملے، جناب قاسم اپنی ماں کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد راوی کہتا ہے جناب قاسم کی ایک عجیب کیفیت ہے، اور جیسے ماں کے پاس بیٹھتے ہی رونے لگے۔ ماں نے رونے کا سبب پوچھا کہ ماں میں بار بار مولا حسین کے پاس جا رہا ہوں لیکن مولا مجھے اجازت نہیں دے رہے، ماں میں کیا کروں؟ عجب نہیں، جناب قاسم کی ماں کو وہ تعویذ یاد آیا کہ یاد ہے وقت آخر تمہارے بابا حسن نے تمہارے بازو پہ تعویذ باندھا تھا کہ ہاں باندھا تھا، کہ بیٹا قاسم اس سے بڑا مصیبت والا دن کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارا چچا کربلا میں تک و تنہا ہے، کوئی یاور و مددگار نہیں ہے، ذرا وہ تعویذ تو کھولو۔ روایتوں کے جملے ہیں جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولا۔ اب جب تعویذ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ تعویذ میں لکھا ہوا ہے بیٹا قاسم
کل جب تم کربلا میں ہوگے تو میں تمہارے ساتھ نہ ہوں گا، میں تمہارے ساتھ نہ ہوں گا، لیکن دیکھنا جب میرا بھائی حسین کربلا میں تک و تنہا رہ جائے، کوئی ناصر و مددگار نہ ہو، کوئی یاور نہ ہو، تو خدا کی قسم خبردار جہاد ترک نہ کرنا۔ بس جناب قاسم نے جیسے یہ تعویذ دیکھا، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے مولا حسین کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہ تعویذ مولا حسین کے ہاتھوں میں رکھا۔ بس میں نے ختم کیے، 2-4 جملے آپ کی زحمت تمام۔ امام حسین نے وہ تعویذ لیا، پہلے اپنی آنکھوں پہ بوسا دیا، آنکھوں سے لگایا، خط میں پڑھا۔ امام حسین نے جناب قاسم کو اجازت دی، بس آخری کے 2-3 جملات جب جناب قاسم کو اجازت دی، ظاہر سی بات ہے امام حسین نے سب کو رخصت کیا، جناب قاسم کو بھی رخصت کرنے لگے۔ جناب قاسم کو اٹھایا، جناب قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ جناب قاسم خود گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکتے تھے۔ جناب قاسم کو اٹھایا، گھوڑے پہ بٹھایا، اور دوسری بات بتاتا چلوں، کربلا میں جو بھی تھے ان کے سب کے لیے زرائیں موجود تھی۔ زرہ کا اثر یہ ہوتا تھا کہ زرہ جب پہنے ہوتے تھے بدن پہ تو تلواروں کی ضربتیں نہیں لگتی تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے بدن پامال نہیں ہوتے تھے۔ قاسم کی ہر زرہ پہنانے کی کوشش کی، لیکن کوئی زرہ قاسم کے بدن پہ نہ آئی۔ امام حسین نے رخصت کیا، میدان کارزار میں پہنچے، خوب جنگ کر رہے ہیں۔ عباس کی آواز آ رہی ہے مرحبا، حسین کی آواز آ رہی ہے مرحبا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک لائن آگے بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھا جناب قاسم کا نشانہ لگایا۔ روایتوں کے جملے ہیں جناب قاسم کی پیشانی پہ تیر مارا۔ اب جیسے جناب قاسم کی پیشانی پہ تیر لگا، جناب قاسم گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، ڈگمگاتے ڈگمگاتے زمین پہ گرے۔ اب بس جیسے ہی زمین پہ گرے آواز بلند کی، چچا آخری سلام قبول ہو، چچا میری مدد کے لیے آئے۔ بس اتنا سننا تھا۔ آپ نے سنا نا، قاسم کے بدن پہ زرہ نہیں تھی۔ ایک طرف سے مولا عباس دوڑے، دوسری طرف سے امام حسین دوڑے۔ اب جیسے ہی دوڑے، روایتوں میں ملتا ہے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بہت۔ حسین پہنچے، قاسم کے لاشے کو ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں لیا، آواز دی زینب فرما کو خیمے میں لے جاؤ، قاسم پامال۔ قاسم کے ٹکڑے ہو گئے۔